میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اولیاء اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو، اولیاء اللہ سے رشتے کو مضبوط کرو، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑو۔ اور دامن کیسے ہوگا؟ ایسے کوئی کپڑے کا دامن نہیں کہ آپ پکڑ لیں۔ نماز کا دامن پکڑو گے تو ولی کا دامن ہاتھ میں آئے گا، تقوی کا دامن پکڑو گے تو ولی کا دامن ہاتھ میں آئے گا، اہل سنت کے سچی عقائد پہ قائم رہو گے تو ولی کا دامن ہاتھ میں آئے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سارے اولیاء کرام جو ہیں اللہ اکبر اہل سنت و جماعت میں ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کا مسلک 1450 سال والا مسلک ہے۔ رسول کے دور پاک سے آج کے دور تک کے کڑیاں ملی ہوئی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اور کڑیاں ایسی ملی ہوئی ہے، کڑیاں ایسی ملی ہوئی ہے کہ ہم مکمل رسول اللہ کے دور تک جاتے ہیں۔ ذکر غوث پاک کا چل رہا ہے، دیکھو اگر ہم غوث پاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتے ہیں تو غوث پاک کے پیر و مرشد کون ہیں؟ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہیں؟ ان کے پیر و مرشد ہے حضرت سیدنا جو ہے وہ ترتوسی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت ہینکاری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سید الطائفہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت شیخ معروف کرکی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سیدنا امام علی رضا رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ اللہ اکبر، ان کے والد امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ ان کے والد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ ان کے والد امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین مظلوم کربلا رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے پیر و مرشد کون ہے؟ حضرت سیدنا وہ مرشدنا وہ جدنا سیدنا مولا کائنات اللہ اکبر امیر امام المشارق والمغارب حلال مشکلات والنوائب اخی رسول و زوج البتول صاحب منبر و محراب صاحب ولایت مصطفیٰ وسیع رسول اخی رسول مشکل کشا خیبر شکن حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غوث پاک کا دامن پکڑا تو حضور تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہے کسی کے پاس یہ ترتیب؟ اور اگر ہے تو بتائیں، جو عقیدہ غوث پاک کا ہے وہ آپ کا ہے، تب ہاتھ میں دامن آئے گا۔ عقیدہ ایک ہونا چاہیے، ورنہ امام اور مقتدی کا عقیدہ الگ الگ ہو تو نماز بھی مقتدی کی قبول نہیں ہوتی۔ مقتدی کا عقیدہ امام سے ہٹ جائے تو نماز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ تو پیر کے عقیدے سے مرید کا عقیدہ ہٹ جائے تو وہ مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ جو عقیدہ غوث پاک کا تھا وہ ہمارا بھی ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں میرے مرید مشکل آئے تو مجھے پکار، میں تیری مدد کروں گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یا غوث المدد۔ ہمارے بچے یا غوث المدد، بچے ہمارے گرتے ہیں زمین پر، بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے زبان سے یا غوث نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوٹ بھی نہیں لگتی، ہاں الحمدللہ، یا کم لگتی ہے، بچتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ بات کہنے چلا تھا کہ جو جتنے بڑے مرتبے کا ولی ہوگا وہ قیامت میں اتنا زیادہ ہمیں کام اس کا مرتبہ جیسا ہوگا۔ اور غوث پاک کیسے ولی ہے؟ فرمایا میرا قدم، سبحان اللہ، بات ایک اختتام کو جا رہی ہے، سبحان اللہ، میرا قدم، حضور غوث پاک کہتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ کس کس کی گردن پر ہے بہت لمبی ہوگی، لیکن جلاء الخاطر فی مناقب عبد القادر، اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ غوث پاک کا قدم، غوث پاک کا قدم کس کس کے کندھے پر ہے، غوث پاک کے آگے کس کس نے اپنا سر جھکایا ہے۔ آئیے میں اس واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں تو آپ کو غوث پاک کا مرتبہ پتا چلے۔ ایک نام ہے عشق و محبت کی تاریخ میں، امام عشق و محبت کا، خیر التابعین کا، سید التابعین کا، یعنی سیدنا اویس قرنی کا۔ حضرت اویس قرنی کو آپ جانتے ہیں؟ یہ اویس قرنی کون ہے؟ توجہ فرمائے
یہ حضرت اویس قرنی کون ہے؟ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اے عمر، میرا یہ جبہ لے جانا اور میرے اویس کو دینا، وہ یمن میں رہتا ہے، وہ قرن میں رہتا ہے، اور اس کو لے جا کر کے یہ جبہ دینا، اور جب وہ جبہ دینا اس کو میرا سلام کہنا، اور اس سے کہنا کہ وہ جبہ پہننے سے پہلے میری امت کے لیے دعا کرے، اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کو بخش دے گا۔ اب آپ حضرت اویس قرنی کا مرتبہ تھوڑا معلوم کیجئے کہ جس کے پاس دعا کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھیج رہے ہیں، علی مرتضیٰ جیسے صحابی کو، فاروق اعظم جیسے صحابی کو بھیج رہے ہیں، یہ علی پاک سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے، فاروق اعظم سے ان کا مرتبہ بڑا نہیں ہے، رسول پاک سے کسی کا مرتبہ بڑا نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور کے علم میں یہ بات تھی کہ کبھی کوئی شخص تو تقریر کرے گا کہ ولی کے شہر کی طرف یا ولی کے آستانے کی طرف سفر کرنا ناجائز و حرام ہے، تو حضور نے کہا عمر اور علی جاؤ مدینے سے لے کے یمن تک کے ولی کی چوکھٹ تک سفر کرو، تاکہ ولی کی چوکھٹ تک سفر کرنا علی و عمر کی سنت ہو جائے، اور پھر علی مرتضیٰ اور مولائے کائنات صرف اپنی مرضی سے سفر نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضور کے حکم سے سفر کر رہے ہیں۔ پتا چلا سفر کر کے ولی تک پہنچنا یہ مصطفیٰ جان رحمت کا حکم ہے، اور دعا کے لیے پہنچ رہے ہیں حضرت مولائے کائنات۔ اب مجھے تو یہاں پر ایک روشنی اور مل رہی ہے، سبحان، ایک روشنی اور مل رہی ہے۔ حضور اپنی نالین بھی بھیج سکتے تھے، سبحان، حضور اپنی نالے، سمجھ میں آئی بات؟ نالین بھی بیچ سکتے تھے، موئے مبارک بھی بیچ سکتے تھے، کوئی پھول بھی بیچ سکتے تھے۔ جبہ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ جبہ کپڑا ہے اور وہ جیتے جی پہنتے ہیں، تو اشارہ مل گیا۔ کیا ملا؟ اشارہ کہ ولی زمین کے اوپر ہو تو اس کو پہننے کے لیے کپڑے لے جایا کرو، اور زمین کے اندر ہو، زمین کے اندر ہو تو اوپر چڑھانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور نے کپڑے ہی تو بھیجا نا، سبحان، حضور نے کپڑا بھیجا، جبہ بھیجا، اپنا بھیجا۔ یہ اشارہ، یہ لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اشارہ ملا ہے۔ ایک اشارہ ملتا ہے نا، روایتوں سے اشارے ملتے ہیں، اس کو سمجھنے والا بات ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی اس سے اختلاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اشارہ ملا کہ حضور نے جبہ بھیجا۔ اب یہاں ایک اور بات، اور دعا کروائی کہ دعا کرنا۔ پتا چلا کہ ولی ہوتا ہی دعا کرنے کے لیے، اس کی دعاؤں سے بگڑی بنتی ہے۔ اور ہم اللہ والوں کے پاس جا کے کہتے کیا ہے؟ مزار کے اندر ہو تو کہتے ہیں حضرت دعا کر دیں، آپ اللہ کے مقبول بندے ہیں، آپ کی دعا سے میری بگڑی بن جائے گی۔ اور ان کو اللہ کا بندہ سمجھ کر ان سے یہ کہہ دے کہ آپ خود بھی دے دیں، تو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ڈاکٹر دوا دے سکتا ہے، جب ڈاکٹر دوا دیتا ہے یہ ٹیبلٹ کھا لو، پھر آپ نے مجھے بھائی طبیعت کیسی ہے، کہاں وہ فلاں ڈاکٹر کے پاس سے دوا لی تو اچھا ہو گیا۔ اچھا کس نے کیا؟ ڈاکٹر نے، ہے اللہ نے کیا۔ ذریعہ کون بنا؟ ڈاکٹر۔ تو جب ڈاکٹر ذریعہ بن سکتا ہے تو ولی ذریعہ نہیں بن سکتا؟ بے شک، بے شک۔ ڈاکٹر زیادہ عزت والا ہے اللہ کے نزدیک کہ ولی زیادہ عزت والا ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ دنیا کی مثال دے کے مت سمجھاؤ، ہم کہتے ہیں دنیا کی دے کے مثال سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے۔ جب اللہ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی، جب اللہ نے مچھر اور مکھی کی مثال دی تو کافر کہنے لگے یہ کیسا اللہ ہے، یہ کیسا اللہ ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی مثال دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ تیری وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ اگر اپنی شان کے مطابق کلام کرے تو تیرا باپ بھی سمجھ نہیں پائے۔ کیا بات ہے، سبحان، کیوں؟ کیونکہ اللہ جب کلام کرتا ہے تو کہتا ہے الف لام میم، سبحان اللہ، بتاؤ کیا سمجھے؟ ارے جب وہ الف لام میم والا کلام کرتا ہے تو جبریل بھی سمجھ نہیں پاتے، بے شک، تو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو اس کا کلام الف لام میم ہے، تو سمجھ نہیں پائے گا۔
تو اب جو کلام جس کے لیے اتر رہا ہے وہی سمجھ نہیں پائے تو پھر کلام کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا وہ تیرے سمجھانے کے لیے مچھر مکھی اور مکڑی کے جالے کی بات کرتا ہوں، لیکن جب محبوب سے بات ہوتی ہے تو کہتا ہوں الف لام میم، یعنی تجھے سمجھانے کے لیے تیرے دماغ والی بات کرتا ہوں، اور محبوب کو جب بات کرتا ہوں تو ان کے شان کے مطابق بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کی شان۔ تو دنیا کی مثال دے کے سمجھانا سنت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جبہ لے کر کے سیدنا مولا کائنات اور سیدنا فاروق اعظم حضرت اویس قرنی کے پاس پہنچے۔ اپنے مرشد غوث پاک کی شان دل لگا کے سنو، ان کے دامن میں بند جاؤ، ان سے رشتہ مضبوط کر لو، اپنی اولاد کو ان سے منسوب کر دو۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے مرشد کی۔ حضرت اویس قرنی کے پاس مولا کائنات سیدنا فاروق اعظم دونوں پہنچے اور کہا اویس، اللہ کے رسول نے تجھے سلام کہا ہے اور یہ جبہ تجھے تحفے میں دیا ہے کہ تو پہن کر کہ امت کے لیے دعا کر۔ تو سیدنا اویس قرنی نے کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم، حضور نے میرا نام لے کر سلام کہا، حضور کی زبان پہ میرا نام آیا؟ کہا ہاں تیرا نام آیا حضور کی زبان پہ۔ تو حضرت اویس قرنی جھوم گئے، سبحان اللہ، میرے یار نے میرا نام لیا، میرے محبوب نے میرا نام لیا۔ پھر کہا جب میرا نام آیا تھا زبان پہ تو کیفیت کیا تھی؟ کیسی کیفیت تھی بتاؤ نا۔ تو فاروق اعظم نے کہا اتنی محبت ہے تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ ملنے آتا۔ عرض کی حضرت آپ نے تو ملے ہیں نا، یہ بتائیں کہ حضور کی بویں ملی ہوئی تھی کہ الگ الگ تھی؟ سبحان اللہ، آپ نے تو دیکھا نا حضور کو، مجھے بتائیں۔ فاروق اعظم رونے لگے، آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمایا یہی تو بات ہے، میں تو نظر کے ڈر سے دیکھا نہ آنکھ بھر کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے خوشی میں دیکھا، غم میں دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا، گھر میں دیکھا، مسجد میں دیکھا، منبر پہ دیکھا، محراب میں دیکھا، نماز میں دیکھا، غیر نماز میں دیکھا، مینا کے میدان میں دیکھا، عرفات کے میدان میں دیکھا، وادی مزدلفہ میں دیکھا، مشعر حرام پہ دیکھا، ہر جگہ دیکھا۔ لیکن جب دیکھتا تھا شوق سے دیکھتا تھا۔ فاروق اعظم کے فرمان کا مفہوم اپنے ذوق کے مطابق عرض کروں، جب دیکھتا تھا ذوق کے مطابق، شوق کے مطابق نگاہیں اٹھتی تھی، باری تعالیٰ کی تجلیات کے ایسے پہرے لگے ہوتے تھے کہ ادب کی وجہ سے جھک جاتی تھی۔ اویس میں آج تجھے نہیں بتا سکتا کہ میرے محبوب کی بھویں ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی۔ کہا حضور مجھ سے پوچھے میں بتا دوں گا، اس لیے کہ اللہ اس محبوب نے مجھے اپنا آپ دکھایا ہے۔ میں بتا سکتا ہوں کہ جب ان کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو بھویں الگ الگ نظر آتی تھی، اور جب قریب سے دیکھتا تھا تو دونوں ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ ان کی زلفیں نہیں، رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں، دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ سبحان اللہ، قریب سے دیکھنے پہ ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ فاروق اعظم نے کہا مولا کائنات نے کہا یہ جبہ لو اور امت کے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس قرنی نے جبہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد سر سجدے میں رکھا۔ اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے بخش دے، اللہ تیرے محبوب کی امت کو انہی کے صدقے بخش دے۔ حضور کافی ہے امت کی بخشش کے لیے، لیکن حضور نے ولیوں کی عظمت بتانے کے لیے ولیوں تک بھیجا۔ حضرت اویس قرنی جبہ رکھ کر سر سجدے میں رکھ کے دعا کرے، اللہ میرے آقا کا واسطہ ان کی امت کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا اویس میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو تیری دعا پہ بخش دیا۔ اویس میں نے تیری وجہ سے، تیری دعا سے اپنے محبوب کی آدھی امت کو بخش دیا۔ حضرت اویس نے عرض کی مولا جب آدھی بخش دی ہے تو آدھی کو اور بخش دے، آدھی کو اور بخش دے۔ جواب آیا اویس آدھی تیری دعا سے بخشا ہے اور آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا، آدھی کو عبد القادر جیلانی کی شفاعت سے بخشوں گا، وہ شفاعت کرے گا تو بخشوں گا۔ اویس قرنی نے جب پہلی مرتبہ میرے اور آپ کے مرشد ہم قادریوں کی پیر غوث العظم دستگیر کا نام سنا تو کہنے لگی اللہ یہ عبد القادر کون ہے؟ میں اس کو جا کر اس سے ملنا چاہتا ہوں کہ تو اس کی شفاعت سے بخشے گا، اس کا ذکر تو خود کر رہا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہاں ہے مولا اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے مقعد صدق عند ملک مقتدر کے جلووں کے اندر وہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کے جلووں میں گم ہے، اس وقت وہ اس منزل پر ہے، یعنی اس جلووں کے اندر گم ہے وہ۔ اللہ اکبر،
پر تو اللہ نے فرمایا اویس وہ جو میرا عبد القادر ہے نا وہ میرے محبوب کی اولاد میں سے ہے, وہ میرا بھی محبوب ہے, میرے محبوب کا بھی محبوب ہے, اور وہ قیامت تک میرے بندوں کے لیے حجت ہے, دلیل ہے, میرے بندوں کے لیے دلیل ہے. اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ جب آئے گا تو وہ ارشاد فرمائے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. حضرت اویس قرنی نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا جتنے ولی اولین اور آخرین ہیں اس کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں گے اور کہیں گے کہ ہماری گردن پر. تو حضرت اویس قرنی نے کہا مولا وہ جب کہے گا کہ میرا قدم سب ولیوں کی گردن پر ہے, وہ جب کہے گا جب لوگ گردن جھکائیں گے اس کے قدم کے آگے اویس قرنی ابھی سے اپنی گردن سبحان اللہ سبحان اویس اللہ قرنی ابھی سے اپنی گردن جھکا رہا ہے. تو جس کے قدم کے آگے اویس قرنی جیسوں نے اپنی گردن جھکائی ہے اسی کو غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں. اور میرے امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا.